آج کل معاشرے کا دن نہیں، رسمی دن تو ہے، معاشرے والا دن نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی بیٹی جب بیاہ کر کے جاتی ہے، یا اپنے گھر میں کسی کی بہو، کسی کی بچی کو بہو بنا کر لاتے ہیں، تو اس وقت جو معاشرے والا جو دن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جیسے صحابہ میں ہوتا تھا، حضور کے زمانے میں۔ جو اس کی کوئی واقعہ مولانا کو بتاؤ۔ اس میں مولانا ایسا ہے کہ جیسے کہ آج کل لڑکی بیاہ کے جاتی ہے تو یا تو شوہر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اگر شوہر حق ادا کرتا ہے تو میکے والے جو ہے وہ بچی کی طرفداری کرتے ہیں، یا تو پھر بچی خود مطلب اتنی نافرمانی پر اتر جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے اگر سبق لے لے تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہ آوے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ میں گھریلو معاملے کو لے کر کچھ بات بڑھی۔ تو یہاں پر آپ باریکی سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ سمجھیں گے، دیکھو میں سمجھا سکوں اگر آپ کو، تو یہاں پہ امی عائشہ کی آواز بڑھتی رہی اور اللہ کے نبی بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ امی عائشہ کو سمجھاتے رہے پیار سے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں عام تو ہماری طرح ایسا اللہ کے نبی نے عام شوہروں کی طرح آنکھیں نہیں دکھائی اور بیوی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، بلکہ امی عائشہ ہے یہاں پہ، امی عائشہ کی آواز بڑھتی رہی اور اللہ کے نبی پیار سے سمجھاتے رہے۔ جتنا اللہ کے نبی سمجھاتے اتنا امی عائشہ زور سے بولتے رہے، عام طور پر ہوتے رہتا ہے۔ خیر، یہاں پہ اللہ کے نبی اپنے شوہر بنا، کیونکہ اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، اور حاکم وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر برداشت کی طاقت ہو۔ اللہ کے نبی برداشت کرتے رہے، اور عورت کو اللہ نے نازک بنایا، وہ زور سے چلاتی رہی۔ پھر یہاں پہ شوہر کا ادا کیا۔ اب اسی دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، وہاں پر جھگڑا چل ہی رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے وہاں پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ اپنی لاڈلی بیٹی امی عائشہ اللہ کے نبی کو بول رہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے وہاں پہ موجود ہونے کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی کہ جب میکے کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے ایسے موقع پر تو بچی کی عام طور پر ہمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ چلو ہماری طرفداری ہوگی اب، اور شوہر کو یہاں پہ اس کو دھتکارا جائے گا یا اس کو کچھ نہ کچھ اس کی تنبیہ کی جائے گی۔ اسی طرح امی عائشہ بھی یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر انہوں نے آواز نیچی نہیں کی، بلکہ اسی طرح بولتی رہی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر میکے والے ہیں حضرت ابوبکر، باپ ہے بچی کے، انہوں نے بھی بچی کی طرفداری نہیں کی۔ انہوں نے دیکھا یہاں پر کہ ارے اللہ کے نبی سامنے ہے، ایک شوہر ہے، اور اتنا میری بچی ان کو بول رہی ہے۔ تنبیہ کے طور پر انہوں نے حضرت امی عائشہ پر، باپ تھے، ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، طرفداری نہیں کی، ہاتھ اٹھایا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی وہ شوہر کا حق ادا کر رہے ہیں، فوراً بیچ میں آ گئے، ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ حضرت ابوبکر ناراض ہو کے چلے گئے وہاں سے۔ اللہ کے نبی امی عائشہ کے پاس بیٹھے واپس دوبارہ، اور پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ، میں نے آپ کو آپ کے والد سے کیسے بچایا؟ یہاں پہ بھی پھسلانے کا کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اب یہاں پر دیکھو، اب بیوی اپنا حق ادا کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی میں غلط ہوں تب بھی اپنی غلطی کو نہیں مانوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو امی عائشہ فوراً اللہ کے نبی سے لپٹ گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی، نہ معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے سے حرکت ہوئی، آپ مجھے معاف کرنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تجھے معاف کرے گا، یہ کہہ کر اللہ کے نبی مسکرائے۔ اب بیوی کو بھی احساس ہوا کہ میں غلط تھی۔ اب یہ ساری چیزیں جب مولانا ملے گی نا تب جا کے گھر بنے گا، اور ان میں سے اگر ایک بھی چیز ناقص رہی، شوہر یا تو شوہر اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنا حق ادا نہیں کر رہی ہے، میکے والے اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو تب جا کے گھر برباد ہوتے، گھر بنتے نہیں ہیں۔ گھر بننے کے لیے ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہماری زندگی کے اندر جو بھی سیرت سے اور صحابہ کے جو طریقے ہیں، اس کو اگر زندگی میں اپنائے جائیں گے تو بہت سے خرافات سے بچ جائیں گے، اور بہت سے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔